فرمایا لڑو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے فتنہ اور دین سا بننا. مسلمان کے جہاد کا مقصد یہ ہو فتنہ سے مراد شرک کی ہے، شرک نہ رہے، فتنہ نہ رہے، دین سب اللہ. اگر کافر اپنے کفر شرک سے باز آ جائیں پھر اللہ بما یعملون، اور اگر پھر جائیں نہ ہو قبول کریں تو اللہ تمہارا آقا اچھا آقا اچھا مولا. رب یسألونک عن الانفال میں آپ پڑھ چکے کہ غنیمت کے بارے میں صحابہ نے سوال کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس غنیمت کے مال کے بارے میں فرمائے اسلامی ہو نظام اور کافروں سے ہو لڑائی، اس موقع پر جو مال آئے اس کو کہتے مال غنیمت. اس مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے. 5واں حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کا مطلب ہے اللہ کا نام بطور تبرک کے ذکر کیا. بعض کہتے اللہ تعالیٰ کے لیے یعنی اس کے حکم کے مطابق وہ کرتے ہیں. اور اس غنیمت کے مال میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بھی تھا جس کو کہتے تھے الصفی سواد کے ساتھ، اور آپ کے جو قریبی رشتے دار تھے ان کا حصہ بھی تھا کہ انہوں نے آپ کی آمد کی دین کے سلسلے میں. عام یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے بھی اس کا حصہ. تو فرمایا کہ یہ ان کے لیے ان کنتم یہ شرط مؤخر ہے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، یہ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ یہ جزا ہوگا اگر اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان. اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فیصلے والے دن، بدر والے دن جہاں فیصلہ حق اور باطل کا ہوا، جب دونوں جماعتیں آپس میں ملی مومنوں اور کافروں کی، اگر اس مدد پر تمہارا یقین ہے تو تم ایسا کرو کہ انا للہ خمس. مدینہ طیبہ سے بدر ہے 80 میل اور مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ سے 311. تو فرمایا جب تم اس میدان میں تھے الدنیا جو مدینے کی طرف قریب تھی دناجت دنیا، اور وہ اس مقام پر تھے جو اس سے ہٹا ہوا، یعنی وہ دوسری طرف تھے، وہ چند قدم دوسری طرف بڑھا، تم قریب تھے. اور جماعت ابو سفیان کی جو قافلے والے تھے تجارت والے وہ اسفل منکم تم سے نچلی طرف تھے، کیونکہ بدر کا مقام ذرا اونچا ہے اور یہ ساحل بحر دریا کے کنارے کنارے سے چل رہے تھے، اس کی سطح اس سے پس. وہ لوگ نکلے اپنے قافلے کو بچانے کے لیے، یہ نکلے مقابلے کے لیے. تو پہلے سے کوئی معاہدہ نہ تھا کہ ہم لڑیں، ورنہ اگر پہلے سے کوئی معاہدہ ہو چکا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اختلاف ہوتا وعدے میں، تم بر وقت نہ آ سکتے، وہ نہ پہنچ سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ طے کرنا تھا وہ تاکہ جو ہلاک ہونا چاہتے واضح دلیل کے بعد ہلاک ہو کفار. اکثریت ان کی تھی، مال ان کے پاس تھا، قوت ان کے پاس تھی، تباہ. اور زندہ رہے جو زندہ رہتے واضح دلیل کے بعد کے مومن ہیں، اللہ نے ان کو زندہ دیا، زندہ رکھا اور برترین کو حاصل. ون اللہ سبحانہ. بدر کی طرف جب آپ جا رہے تھے تو اس سے چند دن پہلے آپ نے خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا تھا کہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا تھوڑے سے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا. کبھی یہ بات جب آپ نے بیان کی تو صحابہ کی ہمتیں بڑھ گئی کہ وہ تھوڑے ہی اور اس لیے میدان کی طرف چل. اب جائے پر طویل پاس چلتی
روح المعانی میں بھی ہے، تفسیر کبیر میں بھی ہے، اور بھی تفسیروں میں ہے کہ نبی کا خواب تو ہوتا ہے حقیقت. کافر قلیل تو نہ تھے، وہ تو 3 گنا زیادہ تھے، تو خواب میں آپ کو قلیل کیسے دکھلائیں گے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے خواب کی صورت، ایک ہوتی ہے حقیقت. وہ صورت تو قلیل تھی لیکن حقیقت اس میں ان کی شکست تھی، کیونکہ تھوڑے جو ہوتے ہیں عادتاً ان کو شکست ہوتی ہے، تو وہ قلت جو ہے وہ وہی معنی تھی کہ وہ شکست کھانے ملا. اللہ نے دکھائے خواب میں قلیل، اگر کثیر دکھلا دیتا تو تم بزدلی کرتے، جھگڑا کرتے، کوئی کہتا لڑنا چاہیے، کوئی کہتا نہ لڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے معافی دی. بے شک والی مندگار جس وقت یہ میدان میں گئے تو جس وقت تم میدان میں ان کے مقابلے میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتایا ان کی نگاہوں میں قلیل، فیعیونکم تمہاری نگاہوں میں وہ تمہیں بتلائے پھر. کیا مطلب؟ کافر تھے، اکٹھے نہ تھے، آگے پیچھے، سامنے جو نظر آئے تو تمہاری آنکھوں میں وہ قلیل نہ تھے، اور تمہیں اللہ نے ان کے سامنے قلیل کیا. پہلے تو تھے تم تھوڑے، پھر وہ ایسا انداز ہوا کہ کچھ طرف پیچھے تھے، اور کافروں کی ہمت بھی بڑھائی کہ تم اپنے مقابلے میں تھوڑے ہی تم بھی، تو ان کو قلیل کر کے تمہاری نگاہوں میں پیش کیا، تمہیں قلیل کر کے ان کی نگاہوں میں پیش کیا، تاکہ لڑائی کی نوبت آئے اور جو رب کا فیصلہ ہے وہ پورا ہو کر کے رہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سب معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگوں جو ایمان لائے، جب ملو تم جماعت سے تو ثابت قدم رہو اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا بکثرت تاکہ تم فلاح پاؤ، اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور نہ آپس میں اختلاف کرو. فتفشلوا، پس تم بزدل اور کمزور ہو، اور چلی جائے گی ریحکم، قوت تمہاری. اور صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن اکڑتے ہوئے، ورعاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، اور روکتے تھے اللہ کے راستے سے، اور اللہ تعالیٰ جو وہ کاروائی کرتے ہیں محیط اس کو احاطہ کیے. اور جس وقت مزین کیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو، اور کہا اس نے نہیں غالب ہو سکتا تم پر کوئی بھی آج کے دن لوگوں میں سے، اور بے شک میں جار لکم، تمہارا پناہ دہندہ ہوں. اور جس وقت تراعت الفئتان، آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، نکسا، الٹا پھر گیا عقبے، اپنی 2 ایڑیوں کے بل، اور کہا اس نے بے شک میں بیزار ہوں تم سے، بے شک میں دیکھ رہا ہوں وہ کچھ جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں خوف کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا. رب اوپر غزوہ بدر کا ذکر تھا. اس غزوہ بدر میں جو کامیابی کے اسباب تھے، ان اسباب کی طرف توجہ دلاتے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں کامیابی حاصل ہو. وہاں بدر میں یہ کام تم نے کیے، اللہ نے کامیابی دی. وہ اصول کیا ہے کامیابی کے مومنوں کے لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا،
اے ایمان والو، ان اصولوں میں پہلا اصل یہ ہے اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن قوم کے مقابلے میں تم ان سے ملو یعنی ان سے لڑائی کرو تو سب سے پہلی بات ہے ثابت کرو۔ دوسری بات واذکروا اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ تعالی کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ نے یہاں کچھ روایتیں نقل کی ہیں۔ ایک کا مفہوم یہ ہے کہ 3 مقامات ایسے ہیں جن میں رفع و صوت بے ذکر پسندیدہ ہے۔ عند القتال، لڑائی کے موقع پر، دوسرا عند الجنازہ، جنازے کے موقع پر، تیسرا عند تلاوت القرآن، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت آواز بلند نہ کرو، ذکر کرو آہستہ۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالی فتح الباری میں لکھتے ہیں، قسطلانی رحم اللہ تعالی ارشاد الساری میں لکھتے ہیں کہ نعرہ تکبیر بلند کرنا مجاہدین کے لیے ہی جائز، لیکن اور جو ذکر ہوں وہ آہستہ۔ تیسرا اصل وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چوتھا وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں تنازع اور اختلاف مت۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم بزدل اور کمزور ہو جاؤ۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آموس اور الصراح وغیرہ میں ہے ریحکم اے قوتکم، تو ریح کے معنی صرف ہوائی کے نہیں آتے، قوت کے بھی آتے۔ وَتَذْهَبَ قُوَّتُكُمْ، تمہاری قوت چلی جائے۔ اور کیا ضابطہ ہے؟ وَاصْبِرُوا، اور صبر، تکالیف پیش آتی ہے صبر کرنا۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، یہ چند اصول ہیں جن پر تم کاربان ہوگے تو اللہ تعالی کی مدد شامل ہے۔ اور کیا کرو؟ تکبر نہ کرو، ریاکاری سے کام مت لو، یہ گناہ جو ہے شکست کے اسباب۔ فرمایا تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو نکلے اپنے گھروں سے بطرن اکڑتے ہوئے، گھمنڈ کرتے ہوئے، غرور کرتے ہوئے، اور اپنی قوت کا اظہار لوگوں پر کرتے ہوئے اور اللہ کے راستے سے روکتے تھے۔ ایسا مت۔ مکے والے جب نکلے تھے مکے سے تو اچھلتے، کودتے، ناچتے، کھٹک ناچ کرتے اور ڈھول بجاتے، یہ سب تاکہ لوگوں کو ان کی قوت کا پتہ چلے۔ اور یہی تفسیروں میں لکھا ہے کہ اپنی ضرورت سے زیادہ اونٹ ساتھ لیں گے، کہ ہم ان اونٹوں کو مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد ذبح کر کے آس پاس کے قبیلوں کو مہمانی کھلائیں۔ شراب کی بوتلیں ساتھ لے گی کہ ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کے بعد خوشی میں شراب کی بوتلیں پئیں۔ گانے والی عورتیں ساتھ لیں گے کہ یہ جب ہم فتح پائیں گے تو یہ عورتیں ہماری گیتیں گائیں گی، سندرے بوئی۔ سمجھ آئی؟ یہ باتیں تھیں، لیکن خدا کی قدرت وہ ان کو وہاں میدان میں شراب کی بوتلیں تو نصیب نہ ہوئی، مسلمانوں کے ہاتھوں سے موت کے پیالے نصیب، اور ان عورتوں کو گانا تو نہ مل سکا۔ ہاں یہ کہ ماتم لوہا خوانی انہوں نے کی، اور اونٹ جو لے گئے تھے وہ مسلمانوں کے لیے غنیمت۔ یہ رب کی قدرت۔ آگے اسی بدل کے موقع پر ایک اور بات،
مکے والوں کی قبیلہ بنو کنانہ کے ساتھ عداوت. کنانہ کے سردار تھے سراقہ ابن مالک. سراقہ ابن مالک کنانی. تو پہلے جس وقت بدر کی تیاری کا فیصلہ کر چکے، ذہن خالی تھا، کسی کے ذہن میں بات نہ آئی. مان جس وقت روانگی کا وقت آیا تو پریشان ہو گئے کہ ہم اگر سب مکے کو خالی کر کے وہاں چلے جائیں تو قبیلہ بنو کنانہ کے لوگ ہم پر حملہ کر کے عورتوں کو گرفتار کر کے لے جائیں، بچوں کو لے جائیں، تو اس کا کیا فائدہ؟ کیونکہ قبیلہ بنو کنانہ سے ہماری عداوت تو ہے، دشمن موقع کی تلاش میں ہوتا ہے. تو ہم جب چلے گئے مسلمانوں کے مقابلے میں تو اگر یہ کنانی لوگ آئے تو کیا ہو؟ اس کے لیے انہوں نے ہنگامی طور پر اجلاس طلب. دارالندوہ میں بیٹھے تھے کہ بھائی ہم اب تو صبح جائیں گے نا بدر پہ، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر قبیلہ بنو کنانہ جن سے ہماری عداوت ہے وہ ہم پر حملہ کرے تو اس کا کیا؟ یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ جادی سراقہ آ گئے. ابلیس لعین بصورت سراقہ ابن مالک اپنے ساتھ چند چیلے بھی آیا، اس کی شکل اختیار کر کے آیا. اور جنات کو یہ اختیار ہے کہ یہ تشکلون باشکال مختلف شکلیں اختیار کر سکتے. تو سراقہ کی شکل میں ابلیس لعین ساتھ چند چیلے آ گئے. کہنے لگا مجھے اندر آنے کی اجازت نے کہا. سبھی جانتے تھے یہ سراقہ ہے. کہنے لگا میں تمہید کے بغیر ہی بات کرتا ہوں، تمہید میں وقت زیادہ کرتا ہوں. میری اور تمہاری آپس میں عداوت کوئی شک نہیں، ایسی جیسی بھائیوں کے ساتھ عداوت. میں نے سنا ہے کہ تم مشترک دشمن کے مقابلے میں لڑنے کو جا رہے ہو. میں بڑا خوش ہوا اور میں بھی اس میں تمہارے ساتھ شریک ہوں. وہ سب خوش ہوں گے کہ جس کا ہمیں خطرہ تھا وہ ہمارا معاون اور امدادی بن. پھر یہی آپ کو تفسیروں میں ملے گا کہ جس وقت یہ لشکر چلا بدر کے موقع پر وہ جعلی سراقہ بھی ساتھ، اس کے چیلے بھی ساتھ. جس وقت گویا کہ مسلمان سامنے نظر آئے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس سراقہ کا ہاتھ ابو جہل کے ہاتھ میں. یہ روایت بھی آپ کو یہ بھی ملے گا کہ حارث ابن ہشام جو ابو جہل کا بھائی تھا، جو 8 ہجری میں مسلمان ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے ہاتھ. کوئی تعارف کی بات نہیں ہے. 2 ہاتھ انسان کے، ایک حافظ کے ہاتھ میں، ایک اس کے ہاتھ میں. تو جھٹک کر کے ہاتھ اس نے چھڑایا اور کہنے لگا مجھے خوف ہے، اب تم جانو تمہارا کام ہے. کیوں اس کو نظر آ رہا تھا کہ فرشتے ہیں سامنے اور فرشتوں نے پتائی میری کرنی، ان کو تو کچھ نہیں کہنا. اس کا ذکر ہے. اور جس وقت مزین کیا ان کے لیے شیطان ان کے اعمال کو تڑی دی، ان کو کہ ہاں واقعی تم نے اچھا کام کیا، میں بھی تمہارا. اور کہا لا غالب لکم، میں نحاتی کوفین کا مسلک عرض کر چکا ہوں کہ حروف جارا مطلقاً ایک دوسری کی جگہ آتی رہتی بغیر شرط وغیرہ. عمدۃ القاری، مغنی البدیع وغیرہ میں تصریح ہے. تو یہاں لام بے معنی اعلیٰ ہے. تو مانا یہ لا غالب علیکم، تم پر بھی کوئی غالب آئے گا آج کے دن لوگوں، اور میں تمہارا امدادی ہوں. اور جس وقت آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں،
نقص علی کے لیے ایڑیوں کے بل واپس پھر آیا، جس کو کہتے ہیں ابو ٹرن کرایا، چلتے چلتے واپس، اور کہنے لگا میں تم سے بیدار ہوں، میں دیکھ رہا ہوں وہ مخلوق جو تم نہیں دیکھ رہے، مجھے جبرائیل میکائیل علیہ السلام نظر ہے، میں اللہ سے خوف کرتا ہوں، اور یہ کہ مار مجھے پڑے گی، واللہ شدید العقاب۔ اذ یقول المنافقون، جب کہا منافقوں نے اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر رہا اولئے، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کے دین نے، اور جو شخص توکل کرے اللہ تعالیٰ پر، تب بے شک اللہ غالب حکمت والا۔ اور اگر دیکھے تو جس وقت جان نکالیں گے ان کی جو کافر فرشتے، تو ماریں گے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں، اور کہیں گے چکھو عذاب جلانے والے، اس لیے کہ بما قدمت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں میں آگے بھیجا، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ظلم کرنے والا بندوں کا للعبید علن بندوں کداب آل فرعون، جیسے عادت فرعونیوں کی اور ان کی جو ان سے پہلے تھے کہ کفر کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا، پس پکڑا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، سخت سزا دینے والا۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی بدلتا اس نعمت کو جو انعام کی، وہ نعمت کسی قوم پر، یہاں تک کہ وہ بدلتے اس نعمت کو جو ان کے نفوس کو حاصل تھی، اور بے شک اللہ تعالیٰ سمیع ہے۔ جیسے عادت آل فرعون کی اور ان کی جو ان سے پہلے تھی، تکلیف کی انہوں نے اپنے رب کی آیات کی، بس ہم نے ان کو ہلاک کیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غلط کیا ہم نے فرعونیوں کو، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے سب بے شک بدترین جانور اللہ کے نزدیک وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا، بس وہ ایمان نہیں لایا۔ وہ ہیں کہ معاہدہ کیا تو نے ان کے ساتھ، پھر وہ توڑتے اپنے وعدے کو ہر مرتبہ، اور وہ لا یتقون نہیں ڈرتے۔ بس اگر تستخفنہم، پارنٹ ان کو لڑائی میں، فشرد بہم، بس بھگا دے ان کے ذریعے۔ احناف.com، جہاں آپ سن سکتے ہیں مستند علماء کرام کے علمی بیانات۔ طلب ہے اگر دیدار بھی، اپنی خودی مٹا کے ملی۔ جس قوم میں جوا پھیلا، سود پھیلا، اس قوم میں بے حیائی آ کے رہتی ہے، نمازیں اٹھ جاتی ہیں کیونکہ رزق حرام اندر جاتا ہے، تو حرام انسان کو پھر شراب کی طرف لے کے چلتا ہے، زنا کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے بدماشی کی طرف۔ ساتھ ہی ملاحظہ کیجیے حمد و نعت اور اسلامی نظمیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ www.asnas.com